روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو۔ فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں، محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں۔ چلو جا کے رہنا مدینے میں، اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو۔ فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ اور وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ ہو ایسا قریب آ رہا ہے۔ حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو۔ فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ تو سب سے پہلے آتی ہی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ پتہ چلا ہے کہ ابھی آپ اپنی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کر رہے ہیں، جی تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ بس یہ ریسنٹلی میں نے انٹر کیا تھا، انٹر کامرس کیا تھا، اس کے بعد میں بی کام کر رہا تھا، لیکن بی کام میں نے سوئچ کیا کیونکہ میرا انٹرسٹ جو تھا اسلامک اسٹڈیز میں تھا، تو میں نے اس سال بی اے ان اسلامک اسٹڈیز کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میرا گریجویشن کمپلیٹ ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ تو یہ کیسا لگ رہا ہے؟ دیکھیں آپ پہلے جو ہے وہ نارمل کہتے ہیں نا، کہ جیسے سپوز نارمل جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں تو اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں تھی، اور اب آپ کو ماشاءاللہ سے اتنی ساری انفارمیشن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ہم آپ سے بریک میں بھی انفارمیشن لے رہے تھے، تو کس طرح آپ کو فیل ہوتا ہے؟ میں ایکچولی بہت چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں جی، بس یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا فرمایا کہ والد صاحب کی بچپن سے شفقت رہی، اور خاص شفقت یہ رہی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ دینی معاملات میں رکھتے تھے، کہ جیسے نماز کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو ساتھ لے گئے۔ پھر اس کے بعد کہیں محفل نعت میں جانے کا میرے والد صاحب کو کافی شوق ہوا کرتا تھا، تو بچپن میں مجھے ہاتھ پکڑ کے لے جایا کرتے تھے جب پروگرامز میں جاتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے وہاں مختلف لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا، تو میرے اندر قدرتی ایک شوق تھا کہ میں بھی پڑھوں اس طرح۔ تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مشہور صلاۃ السلام ہے، تو مسجد میں وہ پڑھا کرتا تھا جامع مسجد نور الاسلام میں۔ تو اس کے بعد والد صاحب اسی طرح محفلوں میں لے کے جاتے تھے، تو دیکھ کر ایک وقت آیا کہ محفل نعت میں سلام پڑھنے لگ گیا۔ پھر سلام پڑھنے لگا تو کسی نے کہا ایوب صاحب اپنے بچے کو آپ نعتیں بھی یاد کرائیں۔ جی جی۔
اسی طرح نعت کا شوق ہوا. ایک استاد تھے ہمارے فراست علی خان صاحب, اللہ ان کو زندگی دے, ابھی حیات ہیں, ان سے پھر 1-2 نعتوں کی تربیت حاصل کری. پھر وہ جب اسی طرح ماحول میں آیا تو الحمدللہ آج نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے اللہ رب العزت میں ٹیلی ویژن میں, اخبارات میں, دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے عزت عطا کی. آج آپ کے سامنے ہوں. ماشاءاللہ, تھینک یو سو مچ. ہم تو یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ یہاں پر آئے. اس کے ساتھ کالر بھی ہم سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے خرید سے ہیں؟ جی آپ کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں بات کر رہا ہوں, کامران بات کر رہا ہوں. جی کامران کہیے. اچھا, یہ مولانا صاحب میری بات سن رہے ہیں یا ابھی لیکچر؟ بالکل بالکل سن رہے ہیں, آپ کی بات کہیے, فرمائیے. اچھا, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ مولانا صاحب آپ سے بھی اور جو محترم خواتین جہاں بیٹھی ہیں ان سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے ہماری سوسائٹی میں, اس کا مجھے جواب چاہیے کہ آیا. جی آئی تھنک یہ کچھ ایسا پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جو آج کل سوسائٹی میں چل رہا ہے ڈبل اسٹینڈرڈ کی, وہ بات کر رہے تھے کہ ڈبل مائنڈیڈ لوگ بہت زیادہ ہو گئے اور اسلام سے بہت دور ہو گئے ہیں. ایسا کیا؟ دیکھیں پہلی بات تو وہ اللہ رب العزت ان کی جو سوچ ہے یا یہ مجھے جتنا اچھا گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ویسا بنائے. میں ایک طالب علم ہوں اور میں ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوں جی, اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوں کہ یہ اس کی حبیب کے لباس کا کرم ہے کہ میں مولانا نظر آتا ہوں جی. اللہ یہ جیسا گمان کر رہے ہیں مجھے ویسا بنائے انشاءاللہ. اب جیسے یہ بات کر رہے ہیں ڈبل اسٹینڈرڈ کے یا ڈبل مائنڈیڈ کے, دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمارے کو اپنے حبیب کے صدقے دین بہت آسان دی ہے, بہت ٹھیک ہے نا. اب آپ چاہیں تو گھر میں آٹا رکھا ہوا ہے جی, اللہ رب العزت نے آپ کو فراہم کر دیا آٹا ہے, اگر آپ روٹی پکائیں گے تو پکے گی اور آپ کھانا کھائیں گے. بالکل. اب آپ بیٹھ جائیں یا اللہ آٹا تو نے دے دیا آپ روٹی بھی کھلا دیں, تو روٹی کا ذریعہ آپ کو بتا دیا کہ بھائی اس کو گرم کرو گے, پکاؤ گے تو کھاؤ گے. صحیح. اب اسی طرح اذان ہو رہی ہے 5 ٹائم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہوتا تھا کہ جب اذان ہوتی تھی تو مولا علی کہاں پٹتے تھے, فرمایا کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, دوڑو فلاح کی طرف. یہ کس کے گھر سے بلاوا آ رہا ہے؟ اللہ. آج ہمیں اگر مثال کے طور پہ ایوان صدر سے آپ کو بلاوا آ جائے یا مجھے بلاوا آ جائے, ایکس وائی زیڈ کسی کو بھی آ جائے, دنیاوی اعتبار سے کیسے ہم ٹپ ٹاپ ہو کے جائیں گے کہ ایوان صدر سے ہمیں بلاوا ہے, بھاگتے ہوئے جائیں گے, سب کچھ چھوڑ دیں گے ہم, بڑی سے بڑی میٹنگ چھوڑ دیں گے, اس چینل کا پروگرام چھوڑ دیں گے, بہت سے ایسے معاملات چھوڑ دیں گے. صحیح کہہ رہے. 5 ٹائم ہمیں جب اذان کی آواز آتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو تم نے کام کیا, روزگار حاصل کیا, تھک گئے, لوگوں نے تمہارے ساتھ اذیت دی, تمہیں تنگ کیا, تمہیں رسوا کیا, تم آ جاؤ میری طرف, کامیابی کی طرف آ جاؤ, کامیابی کی طرف. لیکن مجھ سمیت اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. ہم سب کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں, جاتے ہی نہیں ہیں. اور دیکھیں آپ نے کتنی دفعہ ٹھکراتے ہیں, کہتے ہیں کہ 5 دفعہ ہمیں جو ہے وہ اللہ اپنے گھر پہ بلاتا ہے, کہتا ہے کہ آ کے مانگ لو, ابھی بھی مانگ لو, میں دینے کے لیے یہاں پر ہوں, مانگ لو. مگر پھر بھی جو ہے وہ انسان کو عقل نہیں آتی اور پھر ایسے کویشچنس کرتے ہیں تو وہ کویشچنس کرنے سے پہلے بھی آئی تھنک سو آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے اندر کی آواز جو ہے, آپ کے دل کی آواز جو ہے وہ کیا کہتی ہے. آپ جو ہے وہ اگر بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے اور آپ کے گھر والوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے, لیکن پھر بھی کویشچنس کرنے سے پہلے ابھی ہمارے ساتھ ہیں اسد صاحب, تو کویشچن جو بھی کریں وہ ایسا کریں جو سینسیبل ہو. اچھا اسد صاحب, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. جس طرح آج کی بہت بڑی رات ہے, مقدس رات کہتے ہیں, تو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ آج کی رات ہم عبادت میں کیا کریں, صرف نمازیں پڑھیں یا اس کے علاوہ نفل ہوتے ہیں, کیا آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ کیا ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا پڑھنا چاہیے آج کی رات؟ دیکھیں اللہ رب العزت کا جو خزانہ ہے نا وہ تو پورے سال اور 24 گھنٹے وہ لوٹا رہا ہے. بے شک. بات یہ ہے کہ ہم حاصل کرنے کب جائیں. ہاں یہ کہ عام دنوں میں غفلت ہے. صحیح. سب سے بیسک چیز جو ہے ہمارے دین کی وہ ہے نماز. لیکن چاہے میں ہوں, چاہے آپ ہوں, چاہے ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہمارے معاشرے کا کوئی بھی فرد ہو, اس کے اوپر نماز فرض ہے. اب آج جیسی رات ملی ہے, اگر وہ پورے سال نماز نہیں پڑھ رہا, ذکر الہی نہیں کر رہا, گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, کم سے کم آج کی رات اتنا تو کرے کہ وہ جہاں دنیا کے پیچھے پورا سال بھاگتا ہے وہ آج 5 منٹ تو اللہ کی بارگاہ میں رو لے. صحیح. آج آپ کے چینل پر اگر میں آدھا گھنٹہ لیٹ آؤں پروگرام میں, آپ کا 11 بجے پروگرام سٹارٹ ہونا تھا, تو آپ کے چینل والے آپ ناراض ہوں گے مجھ سے کہ یار آپ اسد صاحب 11:30 بجے آ رہے ہیں. ایک
70 سال کا بوڑھا پوری زندگی اپنی گناہوں میں گزارے اور 70 سال کے بعد بولے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے زندگی گناہوں میں گزار دی، تو اللہ رب العزت اس کو یہ نہیں کہتا اے بوڑھے تو اب آیا ہے، تجھے 70 سال پہلے آنا چاہیے تھا یا جوانی میں آنا چاہیے تھا، تجھے میں جب معاف کرتا۔ اللہ رب العزت تو 70 سال کے بوڑھے کے لیے بھی کہتا ہے کہ اے بندے میں تو کب سے تیری راہ میں تھا، تو اب آیا، تو نے ایک قدم بڑھایا، میں تیری طرف دوڑ کے آ رہا ہوں، تو میری طرف دوڑ کر آئے گا، میں باہیں پھیلا کر تیرا استقبال کروں گا، اب جائیں تو صحیح۔ اب بہت سے دیکھنے والے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ یار آج ہم نماز پڑھیں گے، آج ہم اللہ کو پکاریں گے، کیا فائدہ، پورے سال ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، گناہوں میں زندگی گزرتی رہتی ہے۔ اس کا بیسک حل یہ ہے کہ آپ پاسٹ کو مت دیکھیں، آپ توبہ تو کریں اپنے رب سے۔ بالکل، آپ کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو گرے تو وہ جہنم کی آگ کو آج بجھا سکتا ہے، لیکن کل بروز قیامت آپ کے آنسوؤں کا سمندر بھی اس جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتا۔ بے شک آپ توبہ تو کریں اپنے رب سے، آئیں تو صحیح۔ اللہ رب العزت تو کہہ رہا ہے تو اے بندے کب تک آئے گا، جب بھی آئے گا میں تیرا بائیں پھیلا کے استقبال کروں گا، بس آ جا۔ نماز زندگی بھر تو نے نہیں پڑھی، تو توبہ کر لے، ایسا خزانہ کون لٹائے گا؟ کوئی نہیں، بالکل بے شک۔ تو ابھی آپ کہیں جا رہی ہیں؟ بالکل، ابھی ہم چلتے ہیں بریک پہ۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ایک بہت ہی خوبصورت ہمارے پاس نعت بھی ہے تو وہ بھی سنتے ہیں، چلیے گا جی۔